سندھ کے شہر نورپور میں ایک طبیب صاحب ہوا کرتے تھے جن کا مطب ایک خستہ حال سی عمارت میں تھا۔ طبیب صاحب روزانہ صبح مطب جانے سے پہلے اپنی اہلیہ سے کہتے کہ جو کچھ آج کے دن کے لیے درکار ہو ایک پرچی پر لکھ کر دے دو۔ اہلیہ لکھ کر دے دیتی۔ اب دکان پر پہنچ کر سب سے پہلے وہ پرچی کھولتے۔ اہلیہ نے جو اشیاء لکھی ہوتی ان کے سامنے ان کی قیمت درج کرتے، پھر سب کا حساب لگاتے۔ اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ، میں صرف تیرے حکم کی تعمیل میں تیری عبادت چھوڑ کر دنیا کے معاملات میں آیا ہوں۔ جو ہی تو میری آج کی مطلوبہ رقم کا بندوبست فرما دے گا میں فوراً یہاں سے الفاٹے جاؤں گا۔ اور پھر واقعی ایسا ہی ہوتا۔ کبھی صبح 9:30 بجے، کبھی 10 بجے طبیب صاحب مریضوں سے فارغ ہو کر اپنے گاؤں واپس لوٹ جاتے۔ ایک دن طبیب صاحب نے مطب کھولا اور حساب لگانے کے لیے پرچی نکالی۔ پرچی دیکھتے ہی وہ ٹھٹک کر رہ گئے۔ ایک لمحے کو ان کا سر گھوم گیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، مگر جلد ہی انہوں نے خود کو سنبھال لیا۔ آٹا، دال اور دیگر گھریلو اشیاء کے بعد اہلیہ نے لکھا تھا، بیٹی کے جہیز کا سامان۔ کچھ دیر وہ خاموش بیٹھے سوچتے رہے، پھر گہری سانس لے کر اشیاء کی قیمتیں لکھنے لگے۔ جہیز کے سامنے انہوں نے لکھ دیا، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ ہی جانے۔ اسی دوران 1-2 مریض آئے۔ طبیب صاحب انہیں دوا دے رہے تھے کہ ایک شاندار سی گاڑی مطب کے سامنے آ کر رکی۔ طبیب صاحب نے اس پر خاص توجہ نہ دی کیونکہ صاحب حیثیت لوگ اکثر ان کے پاس آتے رہتے تھے۔ مریض رخصت ہوئے تو گاڑی سے ایک خوش لباس شخص اترا، سلام کیا اور بینچ پر بیٹھ گیا۔ طبیب صاحب نے کہا، اگر آپ اپنے لیے دوا لینا چاہتے ہیں تو سٹول پر آ جائیں، نبض دیکھ لیتا ہوں۔ اور اگر کسی اور کے لیے دوا ہے تو بیماری بتا دیجیے۔ وہ صاحب مسکرا کر بولے، طبیب صاحب، شاید اب مجھے پہچان نہیں پائیں گے۔ 15-16 برس بعد حاضر ہوا ہوں، لیکن ذرا سا واقعہ سن لے، سب یاد آ جائے گا۔ وہ بولتے گئے، جب میں پہلی بار یہاں آیا تھا تو خود نہیں آیا تھا، اللہ مجھے آپ کے پاس لے آیا تھا۔ وہ میرے گھر کو آباد کرنا چاہتا تھا۔ میں شہر دلشاد سے بہاول نگر اپنی گاڑی میں جا رہا تھا کہ عین آپ کے مطب کے سامنے گاڑی پنکچر ہو گئی۔ ڈرائیور پہیا اتار کر مرمت کے لیے چلا گیا۔ آپ نے مجھے دھوپ میں کھڑا دیکھا اور مطب کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اندر آ کر کرسی پر بیٹھ جاؤں۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور بیٹھ گیا۔ ڈرائیور کو خاصی دیر لگ گئی۔ ایک ننھی سی بچی آپ کی میز کے پاس کھڑی بار بار کہہ رہی تھی، چلی نا، مجھے بھوک لگی ہے، اور آپ اسے پیار سے کہتے جا رہے تھے، بیٹی، ذرا صبر کرو۔ میں نے سوچا اتنی دیر بیٹھا ہوں، کوئی دوا ہی لے لوں۔ میں نے بتایا کہ میں 5-6 سال سے کینیڈا میں مقیم ہوں۔ شادی کو عرصہ ہو گیا ہے مگر اولاد نہیں۔ یہاں بھی علاج کروایا، وہاں بھی، مگر مایوسی ہی ملی۔ اپنے بڑے سکون سے کہا تھا، بھائی، توبہ استغفار کرو، اپنے رب سے نا امید نہ ہو۔ شفا کسی دوا طبیب کے ہاتھ میں نہیں، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اب باتیں کرتے رہے اور ساتھ دوائیاں تیار کرتے رہے۔ پھر 2 لفافے بنائے، ایک پر میرا نام سلیم احمد اور دوسرے پر بیگم سلیم احمد لکھا۔ میں نے دوا لے کر پیسے پوچھے تو آپ نے کہا، بس آج کا کھاتا بند ہو گیا ہے۔ بعد میں ایک شخص نے مجھے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے اخراجات پورے ہو چکے ہیں، اس سے زیادہ طبیب صاحب نہیں لیتے۔ میں شرمندہ بھی ہوا اور حیران بھی۔ گھر جا کر بیوی کو سب بتایا تو اس نے کہا، یہ انسان نہیں، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے۔ اور واقعی آج ہمارے گھر میں 3 بچے خوشیوں کی رونق بنے ہوئے ہیں۔ ہم ہر وقت آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب بھی وطن آیا آپ کو ڈھونڈتا رہا۔ کل دوپہر بھی آیا مگر مطب بند تھا۔ کسی نے کہا کہ اگر ملنا ہو تو صبح 9 بجے آنا، اس لیے آج سویرے حاضر ہوا ہوں۔ پھر سلیم احمد کچھ راک کر بولے، آپ کو یاد ہوگا میں نے تب کہا تھا کہ آپ کی بیٹی مجھے اپنی بھانجی جیسی لگتی ہے۔ ہمارا پورا خاندان اب آسٹریلیا میں آباد ہے، صرف ایک بیوہ بہن اپنی بیٹی کے ساتھ یہاں رہتی تھی۔ اس کی بیٹی کی شادی اسی ماہ کی 21 تاریخ کو تھی اور سارا خرچ میرے ذمے تھا۔ 10 دن پہلے میں اسے خریداری کے لیے دارالحکومت لے گیا۔
वहाँ उसे बुखार हो गया, मगर उसने किसी को बताया नहीं। दवाएं खाती रही, बाजारों में घूमती रही, यहाँ तक कि अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। अस्पताल में मालूम हुआ कि उसे शदीद बुखार और गर्दन तोड़ बुखार है। वो होश में आए बगैर दुनिया से रुखसत हो गई। इसके बाद न जाने क्यों हमें आपकी बेटी याद आ गई। हम सब ने फैसला किया है कि भांजी का पूरा जहेज आपकी बेटी को दे दिया जाए। अगर शादी करीब है तो सामान भेज देंगे, वरना रकम आपके हवाले कर देंगे। आप इनकार नहीं करेंगे, बस अपना घर बता दें। ये सुनकर तबीब साहिब की आंखें भर आईं। बोले, भाई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आज सुबह ही मैंने अहलिया की लिखी पर्ची खोली थी और जहेज के सामने यही लिखा था। उन्होंने पर्ची आगे बढ़ा दी। सलीम अहमद ने देखा तो वाकई लिखा था, बेटी के जहेज का सामान, ये अल्लाह का काम है, अल्लाह जाने। तबीब साहिब रुंधी हुई आवाज में बोले, जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बीवी ने जो मांगा हो, अल्लाह ने इसी दिन बंदोबस्त न किया हो। वो वाकई बहुत करीम है। आखिर में तबीब साहिब ने आसमान की तरफ देखा और कहा, जब से होश संभाला है, सुबह एक ही विर्द है, राज़िक राज़िक तो ही राज़िक, और शाम को शुक्र शुक्र, मौला तेरा शुक्र।